بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ محترم حاضرین، آج پارہ نمبر 21 جس میں آپ لوگوں کے سامنے سورۃ العنکبوت، سورۃ الروم، پھر اسی طرح سے سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب کی کچھ آیتیں پڑھی گئیں۔ محترم حاضرین، سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لقمان جو ایک بہت بڑے حکیم تھے ان کے بیٹے کے حق میں کچھ نصیحتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ ان نصیحتوں کے درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں سے اور انسانیت سے خطاب فرمایا اور اللہ نے وصیت دی، کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کے حق میں یہ وصیت فرمائی ہے، یہ پیغام لکھ دیا ہے اور انہیں اس بات کی تلقین کی ہے، انہیں اس بات کی طرف مجبور کیا ہے کہ بوالدی، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے والدین کے ساتھ بہتری کے ساتھ پیش آئیں اور اپنے والدین کے ساتھ وہ جو ہے اچھا معاملہ کریں۔ آپ اگر اس سے پہلی والی آیت دیکھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی نصیحت ان کے بیٹے کے حق میں ذکر فرمائی، کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یہ بالکل اس سے پہلی والی آیت ہے، یعنی لقمان نے اپنے فرزند سے یہ نصیحت فرمائی، کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں جہاں پر بھی آپ کو شرک سے متعلق گفتگو ملے گی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ ٹھہرانا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو جو ہے شریک نہ ٹھہرانا، اس کے علل فور آپ کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو ہے پیغام ملے گا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ تو مفسرین ان تمام کے تمام باتوں میں یہ نقطہ لکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی حقوق اللہ کی بات ہوگی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، جہاں اس کے فوراً بعد حقوق العباد کا تذکرہ میں سب سے اولین حقدار جو بندہ اگر کسی کے حق میں اپنا حق ادا کرے تو وہ اس کے والدین ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے مضبوط ترین رشتہ ہے جس کی طرف رب نے وصیت فرمائی ہے، اسی لیے اللہ نے کہا وَوَصَّيْنَا، ہم نے یہ وصیت فرمائی ہے۔ ایک باپ وصیت کرتا ہے، ایک ماں وصیت کرتی ہے، ایک بیٹا وصیت کرتا ہے، بیوی وصیت کرتی ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ ہم نے انسانوں کو یہ وصیت فرمائی ہے کہ بوالدی، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا حملته امه وهنا على وهن، اس کی ماں ایک تکلیف کے بعد دوسری تکلیف، ایک مشقت کے بعد دوسری مشقت کو اٹھاتے ہوئے وہ اپنی اولاد کو اپنے پیٹ میں پالتی ہیں، جس کی مدت تقریباً 9 مہینے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے اللہ نے یہاں پر حملت کا لفظ استعمال فرمایا کہ ماں اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھا کر رکھتی ہے اور وہ اٹھانے میں مشقتیں ہوتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، آزمائشیں ہوتی ہیں اور لمحہ لمحہ ماں اس تکلیف کو برداشت کرتی ہے۔ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ کسی نے بڑی بہترین بات کہی، مفسر نے کہا اللہ نے ماں کی طرف تو اشارہ فرمایا کہ ماں بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھا کر رکھتی ہے اور اس کے بوجھ کو سنبھالتی ہے اور بڑی احتیاط کے ساتھ، آرامدگی کے ساتھ اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے، تو ماں کا کردار جتنا زیادہ اہم ہے وہ تو قرآن نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، لیکن کہا کہ باپ کا کردار بھی اتنا ہی ہے، کیونکہ ماں بچے کو 9 مہینے پیٹ میں سنبھالتی ہے، لیکن باپ جو ہے پوری زندگی عقل میں اپنے بچوں کو سنبھال کر اور ایک بوجھ کے طور پر ان کو رکھتا ہے اور ان کی تربیت کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، ان کو کھلاتا ہے جب تک کہ اس کی موت نہیں آتی۔ بچوں کی نگرانی باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حملته امه، اسی لیے اللہ نے کہا
کہ ماں باپ تمہیں پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، تمہاری تربیت کرتے ہیں اور تمہیں صحت مند ایک جسم عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان کے بعد دنیا میں اگر انسان پر کسی کا احسان ہے تو وہ اس کے ماں باپ کا احسان ہے۔ آدمی اپنی پوری زندگی کی محنت اور مشقت کرے، ماں باپ کی کتنی خدمت نہ کرے، لیکن وہ حقیقی معنوں میں ماں باپ کے اس حسن سلوک کو جو ہے مکمل طور پر ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور ان کو دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال کی ہے۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، والد جو ماں ہے اپنے بچے کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمایا، کہا پھر آگے کہا انشکر لی، اس نعمت پر تم میرا شکر ادا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں جیسی عظیم نعمت تمہیں عطا فرمائی۔ اس نعمت پر تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ باپ جیسا ایک شفقت بھرا آدمی اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اگر آدمی کو ماں باپ جیسی عظیم نعمت نہ ملتی تو وہ نہ شفقت دیکھ سکتا، نہ وہ ماں کی ممتا دیکھ سکتا، نہ وہ ماں کی محبت کو پا سکتا اور نہ ہی وہ باپ کا سایہ محسوس کر سکتا۔ اللہ نے کہا کہ یہ ماں باپ کی نعمت تمہارے لیے بہت عظیم نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ آگے اللہ نے کہا وَلِوَالِدَيْكَ، تمہارے ماں باپ کا بھی تم شکر ادا کرو، تمہارے ماں باپ کی بھی تم عزت کرو، تمہارے ماں باپ کی تم قدر کرو، تمہارے ماں باپ کے مقام اور مرتبے کو سمجھو۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، یاد رکھو تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ماں باپ کی کتنی اہمیت ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیے آگے وہی بات ارشاد فرمائی، کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر یہ ماں باپ جن کی قدردانی کرنے کی، جن کی عزت کرنے کی، جن کی توقیر کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، دنیا کا سب سے بڑا گناہ کرتے ہوں جو اللہ کے ساتھ شرک ہے اور وہ تمہیں بھی مجبور کرتے ہوں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تمہیں علم نہیں ہے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تم ان کی اطاعت نہ کرو، تم ان کی فرما برداری مت کرو، اور تم اپنے ماں باپ کی پیروی نہ کرو شرک کے معاملے میں۔ اچھا اگر ماں باپ مشرک ہیں، تمہیں شرک پر مجبور کر رہے ہیں، بدعت کی طرف بلا رہے ہیں، غلط کام کی طرف بلا رہے ہیں، تو کرنا کیا ہے؟ ماں باپ کے خلاف بدزبانی کرنا، ماں باپ کو برا بھلا بولنا اور ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ بہت خطرناک جرم ہے۔ اللہ نے یہاں پر اصول بتایا، کہا فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اگر تم عام اپنی دنیاوی زندگی میں معروف طریقے سے رہو، ان کے ساتھ جس طرح سے حسن سلوک سے رہنا ہے اور ان کے جو حقوق ادا کرنے ہیں، ان کے ساتھ جو ایک ربط رکھنا ہے، یہ تمہارے لیے بے حد ضروری ہے، اگرچہ کہ وہ شرک بھی کیوں نہ کرتے ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے ماں باپ کے ساتھ تھوڑی سی کیا انبن ہو جاتی ہے، تھوڑے سے کیا معاملات خراب ہو جاتے ہیں، مالی معاملات میں، دین کے معاملات میں، یا دیگر اپنی دنیاوی ضروریات یا دینی کاموں میں، تو لوگ جو ہے اپنے تعلقات والدین کے ساتھ توڑ لیتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، یاد رکھیں۔ اللہ نے کہا فلا تطعهما، تم ان کی اطاعت تو مت کرو، لیکن تمہارا احسان، ماں باپ کا احسان تم پر مرتے دم تک رہے گا، تمہیں ان کے ساتھ معروف طریقے کے ساتھ زندگی گزارنا ہوگا۔ وصاحبهما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، اور جو ہے تم غلط راستے کی اتباع مت کرو اور ایسے راستے پر چلو جو اللہ کی طرف تمہیں لے کر جانے والا ہے، اور تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹو، کیونکہ جب تم اللہ کے پاس آؤ گے تمہارے تمام کے تمام اعمال کا اللہ بدلہ عطا کرے گا۔ ایک اور دیکھیے آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اے اللہ کے بندو اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ پیش کرو۔ احسان کا معاملہ پیش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ ان سے کوئی مطالبہ مت کرو، آپ ان سے کوئی تقاضا مت کرو، اور آپ ان سے کوئی ریٹرن مانگنے کی کوشش نہ کرو۔ احسان میں یہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی بڑھ بڑھ کر سامنے والے کی طرف جو ہے خیر کرنا چاہتا ہے، بڑھ کر سامنے والے کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہے۔ یہ معاملہ سب سے زیادہ اپنے والدین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک اور جگہ پر سورہ اسراء میں اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اب یہاں پر جو سورہ لقمان آج آپ کے سامنے پڑے گی، اس میں تھا کہ تمہارے رب نے وصیت کی ہے انسانوں کے لیے، رب کی وصیت، خالق کی وصیت، مالک کی وصیت، جو اس دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے، اس کی وصیت ہے کہ ماں باپ کے رشتے کو مضبوطی سے رکھو۔ سورہ اسراء میں اللہ فرما رہا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تمہارے رب کا یہ حکم ہے،
اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے علاوہ تم کسی کی بھی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، تمہارے رب کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اما یبلغن عندک الکبر، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی یا ان میں سے تمام دونوں بھی یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، فلا تقل لہما اف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان کو اف تک نہ کہو، یعنی اپنی زبان سے ان کی حرکتوں پر ذرہ برابر بھی تکلیف ظاہر نہ کرو، اپنی زبان سے ذرہ برابر بھی ڈانٹ ڈپٹ والی گفتگو نہ کرو، اور اپنی زبان سے اپنے والدین کے حق میں ایسے الفاظ استعمال نہ کرو کہ جس سے تمہارے والدین کو تکلیف ہو۔ اللہ نے سب سے نچلا معیار بتایا، کہا کہ تمہارے والدین کی حرکتوں کو دیکھ کر اف تک نہیں کرنا ہے، تو آپ اس کے اوپر کے جتنے درجات ہیں، آپ اف کریں گے تو رب کی نافرمانی ہوگی، آپ اف کریں گے اللہ کے حکم کی مخالفت ہوگی، آپ اف کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اس اف سے ناراض ہوگا۔ آپ اس کے اوپر چڑھیے، آپ اس کے اوپر جائیے کہ آپ اپنے والدین کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں اور ان کی صبح شام مخالفت کر رہے ہیں، تو آپ تصور کریے حقوق العباد کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، آپ اس میں کتنے کوتاہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من احق الناس بحسن صحابتی، میں جن کے ساتھ خیر خواہی کروں، بھلائی کروں، نیکی کروں، اچھائی کا سلوک کروں، جن کے ساتھ سب سے اچھا رہوں، اس کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، کہا کہ تمہاری ماں ہے۔ پھر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کا مقام مرتبہ تو بہت زیادہ ہے، اس کے بعد کون ہے؟ کہا ثم امک، تمہاری ماں ہے۔ پھر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون ہے؟ کہا کہ تمہاری ماں ہے۔ پھر کہا کہ ثم ابوک، پھر تمہارا باپ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے دوستوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کلاس میٹس کو، ہر ایک کے ساتھ بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے اوپر کے لوگوں کے ساتھ، اپنے باس کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سب سے بہترین رہتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے سب سے بہترین انداز میں زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماں باپ کی بات آتی ہے تو علی الفور تر شروع ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، چڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی ادائیں، ان کا بڑھاپا اور جو ہے ان کی کمزوریاں، ان کی محتاجیاں ہمیں پسند نہیں آتی۔ جب تم کمزور تھے، جب تم عاجز تھے، جب تمہیں چلنا پھرنا نہیں آتا تھا، جب تمہیں کوئی چیز کھانے نہیں آتی تھی، جب تم ضد کرتے تھے، جب تم اڑے ہوئے رہتے تھے، وہ ماں باپ تمہیں سنبھال کر، تمہیں بڑا کر کے اور تمہیں کھلا پلا کے، تمہاری ایک ایک بات کی طرف توجہ دے کر انہوں نے پالا پوسا بڑا کیا۔ آج اس مقام پر کہ تم اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہو، تم اپنے ماں باپ کے مخالف رہو، تم اپنے ماں باپ کی جو ہے ہمیشہ اگینسٹ میں رہو اور ہر بات کی اپنے ماں باپ کی مخالفت کرو۔ ہاں ٹھیک ہے، آج کل یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی بہت زیادہ والدین اور بچوں میں کلچرلی گیپ ہے، لیکن بچوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کتنا ہی ذہنی اعتبار سے ان کے درمیان میں جو ہے تناسب کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا گیپ کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ کی رضامندی میں یاد رکھیے اللہ کی رضامندی۔ اگر آپ کے ماں باپ راضی ہیں تو آپ سے اللہ راضی ہے۔ آپ کتنی عبادتیں کرو، آپ کتنے روزے رکھو، کتنے صدقات و خیرات کرو، لیکن آپ کے عمل سے، آپ کے برتاؤ سے آپ کے والدین ناراض ہیں تو یہ لکھ کر رکھ لو، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ بھی آپ سے ناراض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ کی رضامندی تمہارے ماں باپ کی رضامندی میں، اور وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اور اللہ کی ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی۔ بڑی مشہور معروف حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے، آمین کہا، دوسری مرتبہ ممبر پر چڑھے، آمین کہا، ایک تیسری مرتبہ ممبر پر چڑھے، آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ممبر پر چڑھے، تین مرتبہ آمین کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک وجہ بتائی کہ اگر کسی آدمی کے پاس بڑھاپے میں والدین مل جائیں، بڑھاپے کی حالت میں وہ والدین کو پالے اور وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے، وہ دنیا میں جنتی نہ بن جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ہے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک مٹی میں مل جائے ایسا آدمی جو اپنے والدین کی بڑھاپے میں خدمت نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم میں سے کتنے کے ماں باپ مجبور ہیں اور کتنے والدین گھروں میں اپنی جو ہے بے سہارا زندگی گزار رہے ہیں، کتنے والدین ایسے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے،
دو دو تین تین بچے، پہلا بیٹا دوسرے بیٹے کی طرف، دوسرا بیٹا تیسرے بیٹے کی طرف، تیسرا بیٹا چوتھے بیٹے کی طرف نکلتا ہے، کوئی بھی والدین کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کار خیر بولیے، نمازیں بولیے، صدقات و خیرات بولیے، بہت آگے ہیں، اتنی عظیم ذمہ داری سے پیچھے ہیں۔ یاد رکھیے اس حقوق العباد کا اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا، یہ سب سے پہلا حق ہے۔ رب کے حق کے بعد قرآن مجید میں جس کا حق اور زور انداز میں بتایا گیا ہے وہ والدین کا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، کہا کہ من ادرک والدیہ او احدہما، تم میں سے اگر کوئی بھی آدمی اپنے والدین کو پالے یا ان میں سے کسی ایک کو بھی پالے، ثم دخل النار، اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں اگر داخل ہوگا، فابعدہ اللہ واسحقہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کی رحمت کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت کا وہ بندہ طلبگار نہیں ہو سکتا اور امیدوار نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے سے دور فرما دیتا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور یاد رکھیے محترم حاضرین، والدین کی نافرمانی کر کے، ان کو ناراض کر کے جو بندہ بھی اپنے ماں باپ کو بد دعا لیتا ہے، ماں باپ کی بد دعا، ایک تو رشتہ داری میں سب سے قریب، ایک تو مظلوم کی بد دعا، اور پھر اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کے ساتھ کہا کہ ماں باپ کی یہ بد دعا خصوصیت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاث دعوات مستجابات، تین بد دعائیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتا ہے، وہ بد دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے مظلوم کی بد دعا اور پھر اسی طرح سے والدین کی بد دعا، اگر وہ اپنے اولاد کے حق میں جائز امور میں، ناجائز امور میں نہیں، اگر باپ جو ہے بچے کو حکم دیتا ہے کہ غیر اللہ کی قبر پر سجدہ کر، نہیں کرنے پر وہ آپ کے حق میں بد دعا کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان معاملات کو جانتا ہے۔ لیکن جائز امور میں ماں باپ کو تکلیف دے کر بد دعا کے مستحق ہوئے تو یاد رکھیے یہ بد دعائیں عرش کو چیرتے ہوئے لگتی ہیں۔ کسی عبادت کرنے والے کی عبادت پھر وہاں پر کام نہیں آتی۔ آپ نے جریج کا واقعہ سنا ہوگا۔ جریج جو بہت بڑے بنو اسرائیل میں عبادت گزار آدمی تھے، ان کی ماں آئی، پکارنے لگی، آواز لگانے لگی تو وہ نماز کی حالت میں تھے۔ دوسرے دن آئی، پھر پکاری، پھر نماز کی حالت میں تھے، انہوں نے کہا کہ نماز پڑھ رہا ہوں، ماں کی طرف کہاں پر جاؤں؟ پھر تیسرے دن ایسا ہوا، ماں جاتے جاتے جریج کے حق میں بد دعا دے کر چلی گئی کہ تیرا منہ جو ہے کسی زانیہ کے ساتھ لگ جائے، نعوذ باللہ۔ ماں کی بد دعا تھی۔ اب جریج پریشان ہوئے۔ ہوا یہ کہ ایک جو بدکار عورت نے یہ مناسب سمجھا کہ میں جریج کے ساتھ ایک برائی کا ارادہ کرتی ہوں، جو بہت بڑے عبادت گزار آدمی ہیں۔ وہ جریج کے قریب گئی لیکن انہوں نے برائی سے انکار کر دیا۔ پھر جب وہ عورت نے ٹھان لیا تھا کہ میں جریج کو بدنام کر کے رہوں گی، وہ ایک چرواہے کے ساتھ جا کر اس نے زنا کیا۔ زنا کرنے کے بعد جو حمل میں بچہ ٹھہرا ہوا تھا، پھر اس کی ولادت ہوئی۔ اس عورت نے آ کر پوری قوم سے کہا کہ یہ بچہ جریج کا بچہ ہے، جریج نے مجھ سے برائی کری تھی۔ اللہ اکبر۔ پورے لوگ جریج کے پاس گئے، ان کی چرچگاہ سے وہاں سے کھینچ کر لائے، ان کو مارنے لگے، پیٹنے لگے۔ اس کے بعد جو ہے تمام کی تمام بدنامی ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جریج کے دل میں خیال ڈالا، بچے کے سینے پر ہاتھ رکھا، پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ پھر اس کے بعد اس بچے نے جواب دیا، کہا کہ یہ جریج کا نہیں بلکہ فلاں چرواہے کا بچہ ہے۔ اس کے بعد ان کی پاکی ہوئی، لوگوں نے معافیا مانگی، اور پھر اس کے بعد جو ہے تمام کی تمام صفائی ان کے حق میں پیش کی۔ جریج نے کہا کہ نہیں، تم نے جو میرا معبد خانہ توڑ دیا ہے اس کو بنا کر دے دو۔ بتلانا مقصود یہ ہے کہ ماں کی بد دعا تمہاری عبادتوں کو چیرتے ہوئے، تمہاری نمازوں کو، تمہارے صدقات و خیرات کو یہ چیرتے ہوئے نکلتی ہے۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اگر بڑھاپے میں والدین مل جائیں، ان کی خدمت کو شرف سمجھنا چاہیے۔ وہ ریاض کا واقعہ مجھے ابھی ذہن میں آ رہا ہے، وقت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دو بھائی، ریاض کے دو بھائی، کتابوں میں یہ واقعہ درج ہیں، اپنی ماں کی خدمت کے لیے انہوں نے اتنا کوشش کی، اتنا لڑے، اتنا جھگڑے۔ ایک بھائی چاہتا تھا کہ ماں کو میں اپنے پاس رکھوں، ماں کی میں خدمت کروں۔ دوسرا بھائی نے یہ کوشش کرتا تھا کہ ماں کی میں خدمت کروں۔ لڑائی اتنی ہوئی کہ یہ معاملہ جو ہے ہائی کورٹ میں جج کے پاس گیا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم لڑتے کس وجہ سے ہیں؟ ہم لڑتے ہیں زمینوں کے لیے، پراپرٹیوں کے لیے اور جائیدادوں کے لیے۔ کیا کیا مسائل کی وجہ سے ہم لڑ کر جو ہے کوٹوں میں نہیں جاتے ہیں۔ کبھی ہمارے مسائل غیر مسلموں کے پاس اس اعتبار سے بھی جائیں کہ ہم اپنی والدین کی خدمت کے لیے لڑیں، آپس میں جھگڑیں، اور یہ طے کریں کہ ایک مہینہ تو رکھے، ایک مہینہ میں رکھوں، کہ باپ کو فخر ہو کہ میں نے اپنے بچوں کی اللہ اکبر اس طرح سے تربیت فرمائی ہے۔ حضرت محترم، جب وہ مقدمہ جج کے پاس گیا، جیسے ہی وہ معاملہ پیش آیا تو جج اتنا رویا کہ وہیں پر اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس کے بعد معاملہ بڑی لمبی تفصیل کے ساتھ چلا۔ جج نے فیصلہ کیا کسی اعتبار سے کہ وہ جو ہے اس کو اپنے بڑے بھائی کے حق میں دیا،
حضرت محترم بتلانے کا مقصد یہ ہے ماں باپ انسان کے لیے بہت عظیم نعمت ہے. اگر حیات میں ہیں ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے، جنت کا دروازہ سمجھنا چاہیے، ان کی خدمت کرنا چاہیے، ان کو راضی کرنا چاہیے. انتقال کر چکے ہیں ان کی طرف سے حج کریں، عمرہ کریں، ان کے حق میں کثرت سے دعائیں کرتے رہیں، مغفرت کی دعا کریں، اور پھر اسی طرح سے جو ہے ان کی طرف سے کچھ صدقات و خیرات کرتے ہیں جو آپ کے والدین کے ساتھ بہترین حسن سلوک ہوگا. دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ تمام کو اپنے حقیقی معنوں میں والدین کو غنیمت جاننے، ان کی خدمت کرنے، ان کو راضی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.